شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساتھیوں، کسی بھی ملک کے اردو جاننے والے مسلم نان مسلم بچے بچیاں جوان اور خواتین و حضرات جو اس کلاس کا حصہ ہیں، آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آج ہم لیکچر نمبر 14 میں بیٹھے ہیں، اور اس سے پہلے جو 13 لیکچرز ہیں وہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا، اور آج ہم تمرین کرنا چاہتے ہیں۔ تمرین کہتے ہیں مشق کو، جو پچھلا ہم نے پڑھا ہے اس کے ریفرنس سے ہم کچھ باتیں آپ سے کریں گے۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جیسے اردو زبان میں زبر زیر اور پیش ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں زبر کو فتح بولتے ہیں، زیر کو کسرہ اور پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ ہم نے یہاں 3 لائنیں لگائی ہیں، چھوٹی چھوٹی لائنیں، 1 2 3 4 5 6، اسی طرح 6 نیچے ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ ان لائنوں کے اوپر یا نیچے کیا حرکات ہیں۔ ان لائنوں میں جو آپ کو فتح نظر آئے گا، جس لائن کے اوپر یا نیچے جو بھی حرکت ہے اس پہ آپ کو دائرہ لگانا ہے۔ اس لائن میں آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ فتح کہاں ہے۔ فتح اردو میں زبر کو کہتے ہیں۔ اس لائن میں آپ کو دیکھنا ہے کسرہ کہاں ہے، یعنی زیر کہاں ہے، اس کو آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ اسی طرح اس لائن میں آپ کو دیکھنا ہے کہ لکیروں کے اوپر یا نیچے جو بھی حرکات ہیں، اس لائن میں آپ کو دیکھنا ہے دمہ کہاں ہے، یعنی پیش کہاں ہے۔ اس لائن کی جتنے بھی فتح آئیں گے اس کو آپ نے دائرے میں لانا ہے، اس میں جو کسرہ آئے گا اس کو دائرے میں لانا ہے، اور اس میں جو دمہ آئے گا یعنی پیش آئے گا اس کو آپ نے اس کا دائرہ بنانا ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی صلاحیت جو ہے وہ اختیار کی ہے گزشتہ 13 اسباق میں یا گزشتہ 13 لیکچرز کے اندر۔ دوسری تمرین یہ ہے کہ الف کے اوپر فتح ہے، اس کی آواز نکلتی ہے آ۔ یہاں الف کے نیچے کسرہ ہے، اس کی آواز نکلتی ہے ای، اور یہاں الف کے اوپر دمہ ہے جس کی آواز نکلے گی او۔ آ ای او۔ اب آپ گھر میں بیٹھ کے خود تلفظ جو ہے اپنے منہ سے نکالیں گے اس کے مطابق۔ یہ جیم جیم جیم، را را را، ہا ہا ہا، کاف کاف کاف، صاد صاد صاد، تا تا تا، دال دال دال، سین سین سین، میم میم میم، فا فا فا، تو تو تو۔ یہ حروف ہیں۔ پہلی آواز آپ کو اس کے مطابق نکالنی ہے، اس کی آواز آپ کو اس کے مطابق نکالنی ہے، اور اس کی آواز آپ کو اس کے مطابق نکالنی ہے۔ اسی طرح آپ یہاں سے شروع کر کے یہاں تک آپ پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو کہ آپ یہ جو تلفظ آ ای او یہ آپ نکال سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ تمرین پہ آتے ہیں۔ ساتھیوں، اب آئیے، اب تمرین نمبر 2 یعنی مشق نمبر 2۔ دیکھیے، یہ حروف ہیں بلکہ الفاظ ہیں۔ یہ 2 حرف سے مبنی ایک لفظ ہے، یہ بھی 3 حرف سے مبنی لفظ ہے۔ اس میں بھی 3 حرف ہیں، اس میں بھی 3 حرف ہیں، اس میں بھی 3 ہیں، اور اس میں بھی 3 ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں بھی مختلف حروف کے ساتھ ملا کے لفظ ہم نے لکھے ہیں، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان الفاظ کے شروع میں ایسے کون سے الفاظ ہیں جو فتح سے شروع ہوتا ہے، اس کو آپ نے دائرہ لگا دینا ہے۔ آپ نے ڈھونڈنا ہے کون سے الفاظ ہیں جو فتح سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس کا آغاز فتح سے ہوتا ہے یعنی زبر سے ہوتا ہے، اس کو آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ اسی طرح ان الفاظ میں آپ کو دیکھنا ہے کون سے الفاظ ہیں جن کا پہلا حرف کسرہ سے شروع ہوتا ہے یعنی زیر سے شروع ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ آئیے، اس میں ان الفاظ میں آپ کو دیکھنا ہے کہ پہلا لفظ جو ہے، پہلا حرف جو ہے ہر لفظ کا، وہ اس میں جہاں دمہ آیا ہوگا یعنی پیش لکھا ہوگا اس کو آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ نے گھر میں مشق کرنا ہے
تاکہ آپ کو خود بھی اندازہ ہو کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ آئیے اب نیکسٹ، یہ ہیں الفاظ، 1 2 3 4 حرف پر مبنی ایک لفظ ہے، اس میں بھی 4 حرف ہیں، اس میں 1 2 3 4، اس میں بھی 4، اس میں 3 حرف ہیں، اس میں بھی 3 ہیں، اس میں بھی 3 ہیں، اور یہ 1 2 3 4 حرف پہ مبنی لفظ ہے، اس پہ 1 2 3 4 5، اور اس میں 1 2 3 4 5۔ یہ حروف پر مبنی الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں۔ اب میں ان الفاظ کو دہراؤں گا نہیں، کیونکہ میں دہراؤں گا تو آپ کو میرے تلفظ سے پتہ چلے گا کہ ان پہ کیا حرکات لگ سکتی ہے، کیا یہ پہلا جو حرف ہے اس پہ فتح آئے گا یا اس پہ کسرہ آئے گا یا اس پہ دم آئے گا۔ اگر میں بولوں گا یہ الفاظ کیا ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ کو خود سوچنا ہے کہ آپ نے اتنے لیکچرز میں ان الفاظ کو بار بار پڑھا ہے، لکھا بھی ہوگا، تو یہ آپ انشاءاللہ اس دفعہ خود کریں گے، تو ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیا حرکات لگ سکتی تھی اور آپ نے کیا لگایا۔ آپ خود اپنا موازنہ کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ نے اس سے پہلے فتح، کسرہ اور دمہ کو بہت بار پڑھا لکھا۔ ایک حرکت یہ ہے، اس کو سکون کہتے ہیں، یعنی کسی بھی لفظ کا جو پہلا حرف ہوگا جب اس کے اوپر دمہ ہوگا، کسرہ ہوگا یا فتح ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسرا حرف ہوگا اس پہ جب یہ گول دائرے کی طرح کا یہ سکون ہوگا، جس کو اردو میں جزم بولتے ہیں اور عربی میں سکون بولتے ہیں، تو پہلے حرف پر اگر زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا، یعنی فتح ہوگا، کسرہ ہوگا یا دمہ ہوگا، اور جو اس کے بعد دوسرا لفظ آئے گا، دوسرا حرف آئے گا، مثلا یہاں با ہے، اس کے اوپر سکون ہے، تو ایسی صورت میں جو پہلے حرف پر حرکت ہوگا اگر فتح ہوگا تو یہ اور یہ دونوں ایک ساتھ پڑھے جائیں گے۔ اس کے اوپر چونکہ حرکت کوئی نہیں ہے، یہ حرکت میں شامل نہیں ہے، یہ سکون ہے، خاموشی ہے۔ حرکت میں ہوتا ہے فتح، کسرہ یا دمہ۔ جس پہ یہ آ جائے تو اس کو اسی کے تلفظ سے پڑھا جائے گا جو پیچھے اس کے حرف موجود ہے۔ مثلا اگر اس با کے اوپر یہاں فتح ہوتا، یہاں بھی فتح ہے، تو یہ پڑھا جاتا آ با، لیکن با کے اوپر فتح نہیں ہے، اس لیے کیا پڑھا جائے گا؟ اس لیے پڑھا جائے گا الف کے اوپر چونکہ فتح ہے، با ساکن ہے، یعنی جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے اس حرف کو بولا جاتا ہے ساکن، یعنی اس پہ کوئی حرف نہیں ہے، نہ اس پہ فتح ہے، نہ کسرہ ہے، نہ دمہ ہے، لہٰذا اس کو پڑھا جائے گا الف با اب۔ آ کی آواز نکلی اس سے اور اس کی کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ اگر اس پہ فتح ہوتا پھر یہ پڑھا جاتا آ با، یا اس پہ اگر کسرہ ہوتا تو پڑھا جاتا آ بی، یا اس پہ اگر فتح ہوتا تو پڑھا جاتا آ بو، لیکن اس پہ خالی سکون ہے، لہٰذا سکون میں جو پیچھے کا تلفظ ہوگا وہی اس پہ بھی اپلائی ہوگا۔ مثلا دیکھیے، الف کے اوپر فتح ہے، با کے اوپر سکون ہے، پڑھا جائے گا اب۔ یہاں الف کے نیچے کسرہ ہے اور با کے اوپر سکون ہے، یہاں پڑھا جائے گا اب، یعنی با کا لفظ ویسے کا ویسے ہے، وہ حرف آپ کو ویسے کے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس کے ساتھ نہ آپ کو فتح کی آواز ملانی ہے، نہ کسرہ کی، نہ دمہ کی۔ آئیے، الف کے اوپر دمہ ہے، با کے اوپر کچھ بھی نہیں، سکون ہے، اس کو پڑھا جائے گا اب، 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 اب۔ اسی طرح دیکھیے، میم کے بعد نون کا حرف آیا ہے، میم کے اوپر چونکہ فتح ہے اس لیے سکون کے ساتھ فتح نہیں، اس کو پڑھا جائے گا من۔ یہاں کسرہ ہے، من۔ یہاں میم کے اوپر فتح ہے، یہ دمہ ہے، اور نون ساکن ہے، یہاں پڑھا جائے گا من۔ تو کوئی بھی حرف جو دوسرے نمبر کا حرف ہوگا، لفظ میں حرف ہوتے ہیں، مثلا یہ پہلا حرف ہے، یہ دوسرا حرف ہے، دوسرا حرف جب ساکن ہوگا، اس پہ سکون ہوگا، تو اس کو اسی تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے گا جو پہلا لفظ جو ہے، پہلا حرف جو ہے، اس پہ اگر فتح ہے تو فتح کے تلفظ سے پڑھا جائے گا، اگر کسرہ ہے تو اس کی وجہ سے اسی کے حساب سے پڑھا جائے گا، اور اگر فتح ہے تو فتح کے حساب سے پڑھا جائے گا، اور دمہ کے حساب سے پڑھا جائے گا اگر دمہ ہوگا۔ اب دیکھیے، اب
چونکہ فتح ہے، اب چونکہ کسرہ ہے، اب چونکہ یہاں دمہ ہے، یہاں فتح ہے، یہاں کسرہ ہے، یہاں میم کے اوپر دمہ ہے. من، من، من. بڑی آسانی سے انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. آپ بار بار آپ اس کو پریکٹس کیجیے. دیکھیے را، اس کے بعد خا، اس کے بعد ہا. یہ خا نہیں ہے، یہ خا کا نقطہ نہیں ہے جیسے با کا نقطہ ہوتا ہے. یہ سکون ہے. سکون کا سکون جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے. نقطے میں اور سکون میں فرق ہوتا ہے. نقطہ جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، بیچ میں اس کو فل کیا جاتا ہے، جبکہ سکون جو ہوتا ہے بیچ میں خالی ہوتا ہے. تو یہ ہا ہے. اگر خا ہوتا تو پھر یہاں ایک نقطہ پہلے ہوتا، لیکن یہ خا نہیں ہے، یہ ہا ہے. ہا، یہ اوپر کیا ہے؟ یہ سکون ہے. یہاں چونکہ فتح ہے یہاں پڑھا جائے گا را ہا رح. یہاں چونکہ کسرہ ہے یہ پڑھا جائے گا را ہا. چونکہ کسرہ ہے اس کو پڑھا جائے گا رح رح رح. اور یہاں کیا پڑھا جائے گا آپ خود سوچئے، فتح ہے یہ پڑھا جائے گا روح. اگر اردو میں ہم یہ لیکچر دے رہے ہوتے اردو زبان سیکھنے کے لیے تو ہم ایسے پڑھتے را زبر ہا رح. جو اردو پڑھنے والے ہیں جنہوں نے بچپن میں پڑھا انہوں نے ایسے ہی پڑھا ہوگا. را زبر ہا رح، را زیر ہا رح، را پیش ہا روح. یا ایسے پڑھا جاتا ہے الف زبر با اب، الف زیر با اب، الف پیش با اب. اب چونکہ زیر زبر اور فتح، زیر زبر اور یہ جو اردو میں ہم پڑھتے ہیں پیش، یہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے. ہمیں چونکہ فتح پڑھنا ہے، کسرہ پڑھنا ہے اور دمہ پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں اس انداز میں بات کرنی ہے. را ہا فتح رح، را ہا کسرہ رح، را ہا دمہ روح. اس کو آپ خود پڑھیے. زا فتح رح را، زا را یہاں فتح ہے، زر. یہاں آئے گا زا را، یہاں چونکہ کسرہ ہے زر. اور یہاں چونکہ دمہ ہے یہاں پڑھا جائے گا زا را دمہ زر. آئیے الف کسرہ ذا زال، زال زال جیسے دال کے بعد زال آتا ہے. الف کسرہ زال اذ، لام میم فتح لم، قاف لام دمہ قل، قاف دال فتح قد، جیم حمزہ کسرہ جی، تا میم یہاں ہے دمہ تم. تو انشاءاللہ آپ اجازت دیجئے، سبق نمبر 15 لے کے انشاءاللہ ہم جلد حاضر ہو جائیں گے. تب تک کی اجازت دیجئے. اللہ حافظ.